بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 6 کے کویسچنز اینڈ آنسرز کی کلاس شروع کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اس چیپٹر کے نوٹس چاہیے یا سیکنڈ ایئر میں کسی قسم کی آپ کو اسٹڈی مٹیریل کے حوالے سے ہیلپ چاہیے تو آپ میری یہ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں https://aurangzebkhan.com. اگر آپ صرف aurangzebkhan.com بھی لکھیں گے کسی بھی سرچ انجن میں تو آپ انشاءاللہ میری ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے، جہاں سے آپ کو ہر قسم کا اسٹڈی مٹیریل انشاءاللہ دستیاب ہوگا. چلیے آج کے کویسچن اینڈ آنسرز شروع کرتے ہیں. واٹ انفلوئنس ڈیڈ کیتھرین بریجز ایکسرسائز آن مسٹر چپس؟ کیتھرین بریجز نے مسٹر چپس پر کس قسم کا اثر چھوڑا؟ ڈسکرائب دا ٹو چینجز براٹ بائی کیتھرین ان دا لائف آف مسٹر چپس. دو تبدیلیوں کے بارے میں لکھیں جو کیتھرین مسٹر چپس کی زندگی میں لے کر آئی. یا یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، کیتھرین میڈ اے نیو مین آف مسٹر چپس. کیتھرین نے مسٹر چپس کو ایک نیا آدمی بنا دیا. از اٹ ٹرو؟ کیا یہ درست ہے؟ ان تمام کویسچنز کا آنسر یہ ہے، کیتھرین میڈ چپس اے نیو مین. کیتھرین نے چپس کو ایک نیا آدمی بنا دیا. شی براڈنڈ ہز ویوز. اس نے اس کے نظریات میں وسعت پیدا کر دی، یعنی مسٹر چپس کے نظریات وسیع ہو گئے. پہلے وہ کسی قدر نیرو مائنڈڈ تھا، لیکن کیتھرین نے اس کے نظریات کو وسیع کر دیا. ہز آئیز گین سپارکل. اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. ہز ہیومر میچیورڈ. اس کا مزاح پختہ ہو گیا. اینڈ ہز ڈسپلن امپرووڈ. اور اس کا نظم و ضبط بہتر ہو گیا. اس کا مزاح پختہ اور اس کا نظم و ضبط بہتر ہو گیا. ہی بیکیم مور پاپولر. وہ زیادہ ہر دل عزیز بن گیا. بوائز بیگین ٹو لو ہم. لڑکوں نے اس سے محبت کرنا شروع کر دی. جی نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ مچ پاپولر واز کیتھرین ان بروک فیلڈ؟ کیتھرین بروک فیلڈ میں کس قدر مقبول تھی یا کیتھرین بروک فیلڈ میں کس قدر ہر دل عزیز تھی؟ آنسر، کیتھرین واز ویری پاپولر ایٹ بروک فیلڈ. کیتھرین بروک فیلڈ میں بہت مقبول تھی، بڑی ہر دل عزیز تھی. آل دا بوائز اینڈ ماسٹرز لائکڈ ہر. تمام لڑکے اور اساتذہ اسے پسند کرتے تھے. شی ہیڈ کانکرڈ بروک فیلڈ ایز شی ہیڈ کانکرڈ چپس. اس نے بروک فیلڈ کو ویسے ہی فتح کر لیا جیسے اس نے چپس کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. ایون دا وائفز آف دا ماسٹرز کوڈ ناٹ ریزسٹ ہر چارمز. حتیٰ کہ اساتذہ کی یعنی دیگر اساتذہ کی بیگمات بھی اس کے حسن و جمال، اس کی دلکشیوں کے آگے مزاحمت نہ کر سکیں. دو ایٹ فرسٹ دے ور جیلس آف ہر. اگرچہ پہلے پہل وہ اس سے جیلس تھیں، یعنی اس سے جلتی تھیں، اس کے حسن و جمال سے خائف تھیں. کویسچن نمبر 3، واٹ کائنڈ آف فیلو واز مسٹر چپس بیفور میرج؟ شادی سے پہلے مسٹر چپس کس قسم کے آدمی تھے، کس قسم کے ساتھی تھے؟ آنسر، بیفور میرج چپس واز اے ڈرائی اینڈ نیوٹرل سارٹ آف پرسن. شادی سے پہلے چپس ایک خشک اور لا تعلق قسم کے شخص تھے. وین ہی کیم ٹو بروک فیلڈ، جب وہ بروک فیلڈ آئے تھے، ہی ہیڈ ایمڈ ٹو بی لوڈ آنرڈ اینڈ اوبیڈ. تو ان کا مقصد یا ہدف یہ تھا کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے اور تابع فرمانی کی جائے. جب وہ بروک فیلڈ میں آئے تو ان کا ہدف تھا کہ ان سے محبت کی جائے، عزت کی جائے اور ان کی تابع فرمانی کی جائے. ہی واز آنرڈ اینڈ اوبیڈ بیفور میرج. شادی سے پہلے ان کی عزت کی جاتی تھی اور ان کی تابع فرمانی کی جاتی تھی. کویسچن نمبر 4، واٹ از دا پٹ فال ان دا پروفیشن آف ٹیچنگ؟ شعبہ تدریس میں علت، عیب یا خامی کیا ہے؟ یعنی یہ جو پڑھانے کا شعبہ ہے، شعبہ تدریس، تو اس کی ایک علت ہے، خامی یا ایک عیب ہے، وہ کیا ہے؟ آنسر، دا ٹیچرز فیل بورڈ آفٹر ٹیچنگ دا سیم لیسنز ایئر آفٹر ایئر. اساتذہ کرام سال ہا سال تک ایک ہی قسم کے اسباق پڑھانے سے بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں. اٹ از دا پٹ فال ان دا پروفیشن آف ٹیچنگ. یہ شعبہ تدریس کی خامی ہے یا شعبہ تدریس کا عیب ہے. So was the case with Mr. Chips.
before his marriage. چنانچہ شادی سے پہلے مسٹر چپس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، یعنی وہ بھی بوریت محسوس کرنا شروع ہو چکے تھے۔ Question number 5. How did Chips earn the reputation of a great jester? چپس نے کیسے ایک بڑے مزاح کرنے والے یا بزلہ گو شخص کی شہرت حاصل کر لی تھی؟ یعنی چپس مشہور ہو چکے تھے کہ یہ بڑے مزاح کرنے والے آدمی ہیں، بڑے مزاحیہ آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ شہرت جو ہے وہ کیسے حاصل کی تھی؟ رائٹ اے بریف نوٹ آن مسٹر چپس جوکس. مسٹر چپس کے جوکس، مسٹر چپس کے مذاقوں پر ایک نوٹ تحریر کریں. آنسر: مسٹر چپس ہیڈ اے ڈیپ سینس آف ہیومر. مسٹر چپس ایک گہری حصے مزاح رکھتے تھے، یعنی مسٹر چپس بڑے مزاحیہ آدمی تھے. He amused the people with his little jokes. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مذاقوں سے لوگوں کو محظوظ کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرتے تھے. He became very popular due to his funny remarks. وہ اپنے مزاحیہ جملوں کی وجہ سے بڑے مقبول تھے یا بڑے مقبول بن گئے ہوئے تھے. Wherever he went and whatever he said, there was laughter. جہاں کہیں وہ گئے یا جہاں کہیں وہ جاتے اور جو کچھ بھی وہ کہتے، کہکہا بلند ہوتا تھا. Everybody waited for his latest joke. ہر کسی کو اس کے تازہ ترین مذاق کا انتظار رہتا تھا. جی اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں کویسچن نمبر 6 کی طرف. ہاؤ کیتھرین کنونسز چپس فار اے فٹ بال میچ بٹوین بروک فیلڈ اینڈ مشن اسکول. مشن اسکول اس قسم کا اسکول تھا جیسے ہمارے ہاں یہ مدرسے ہوتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، تو اس سے جو اسکول انگریزوں کے ہاں چلتا ہے یا چلتا تھا وہ مشن اسکول تھا. اور بروک فیلڈ اسکول میں پڑھنے والے جو بچے تھے، لڑکے تھے، ان کے والدین اس مشن اسکول کو سپورٹ کرتے تھے. تو تجویز یہ پیدا ہوئی کہ جو مشن اسکول ہے اس کے درمیان اور بروک فیلڈ کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس کے درمیان ایک میچ ہونا چاہیے. لیکن اس میچ کی بڑی مخالفت کی گئی کہ ظاہر ہے جو مشن اسکول کے بچے تھے وہ غریب غربا کے بچے تھے، اور بروک فیلڈ اسکول میں پڑھنے والے جو بوائز تھے وہ نسبتاً خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. چلیے آنسر کی طرف چلتے ہیں. کیتھرین said that those who opposed the match were looking back to the past. کیتھرین نے کہا کہ وہ لوگ جو میچ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں. They should look ahead to the future. انہیں آگے یعنی مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. England is not going to be divided into officers and other ranks. انگلستان ہمیشہ افسروں اور دوسرے درجوں میں تقسیم ہونے والا نہیں ہے. یعنی یہ جو طبقاتی امتیاز ہے، کلاس ڈسٹنکشن ہے، امیروں اور غریبوں کے درمیان جو فرق ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کو دور ہونا ہے. The mission school boys are also important to England. مشن اسکول کے لڑکے بھی انگلستان کے لیے، انگلینڈ کے لیے اہم ہیں. Thus she convinced Chips for the football match. اس طرح اس نے چپس کو فٹ بال میچ کے لیے قائل کر لیا. جی عزیز طلبہ و طالبات، لاسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. اکاؤنٹ فار کیتھرینز پاپولیرٹی ان بروک فیلڈ. بروک فیلڈ میں کیتھرین کی مقبولیت کی وجہ بیان کریں. یعنی کیتھرین بڑی مقبول تھی بروک فیلڈ اسکول میں، تو اس کی وجہ بیان کریں. آنسر: کیتھرین واز مسٹر چپس وائف ہو واز دا سول آف بروک فیلڈ. کیتھرین مسٹر چپس کی بیوی تھی جو کہ بروک فیلڈ کی روح تھے، کہہ لیں بروک فیلڈ کے روح رواں تھے. شی واز ویری بیوٹیفل اینڈ ہیڈ اے چارمنگ پرسنالٹی. وہ بڑی خوبصورت تھی اور دلکش شخصیت کی مالک تھی. شی ہیڈ دا ویوز وچ اپیل ٹو دا بوائز اینڈ دا ماسٹرز. اس کے نظریات ایسے تھے جو لڑکوں اور اساتذہ کرام کو پسند تھے. That's why she was very popular at Brookfield. یہی وجہ ہے کہ وہ بروک فیلڈ میں بڑی مقبول تھی، بڑی ہر دل عزیز تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب و کامران فرمائے.
اگلے لیکچر تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔